قومی ترانے کے خالق شاعر ابوالاسر حفیظ جلندھری کی وجہ شہرت رومانوی شاعری اور افسانہ نویسی تھی، لیکن جب پاکستان کے قومی ترانے کے ساتھ ان کا نام جڑا تو وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ پھر ملکہ پکھراج نے ان کی مشہور نظم ابھی تو میں جوان ہوں کو اپنی آواز میں گا کر ملک گیر شہرت بخش دی۔ یہ نظم آج بھی زبان زد عام ہے۔ حفیظ گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوہ کا احیاء کیا، جس پر انہیں فردوسی کا خطاب دیا گیا۔ حفیظ کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ لکھنا ہے۔ حفیظ جلندھری ہندوستان کے شہر جلندھر میں شمس الدین کے ہاں 14 جنوری سن 1900 کو پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے وقت ماڈل ٹاؤن لاہور آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے پاس تعلیمی اسناد نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کسی تعلیمی ادارے میں باقاعدہ پڑھائی کی تھی۔ انہوں نے خود ہی گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی اور شاعری کے لیے غلام قادر بالگرامی سے اصلاح لیتے رہے۔ بعد ازاں اپنی محنت اور لگن کی بدولت ملک کے نامور شعراء میں شمار ہوئے۔ حفیظ جلندھری فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر جیسے عہدوں پر بھی براجمان رہے۔ حفیظ جلندھری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا ترنم تھی۔ وہ بھی حبیب جالب کی طرح اپنی شاعری کو ایسے ترنم سے پڑھتے تھے کہ سننے والا اس میں کھو جاتا تھا۔ وہ لفظ ہی ایسے استعمال کرتے تھے جو غنائیت کے پہلو پر پورا اترتے تھے۔ گیت لکھنے کے علاوہ نظم اور غزل میں بھی وہ کمال شاعری کرتے تھے۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی انہوں نے کئی پرجوش نظموں سے ہم وطنوں کے جذبے کو بلند رکھا۔ حفیظ جلندھری کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان کے ثقیل قومی ترانے کے خالق بھی حفیظ جلندھری ہیں۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ قومی ترانہ جلد تیار ہو جائے، لیکن ان کی یہ خواہش ان کی حیات میں ممکن نہ ہو سکی۔ پھر قائد ملت لیاقت علی خان کے دور میں سن 1949 میں قومی ترانہ کمیٹی بنائی گئی۔ اس کا پہلا اجلاس سردار عبدالرب نشتر کی قیام گاہ پر منعقد کیا گیا۔ تمام شعراء کرام اور موسیقاروں کو ترانہ لکھنے اور اس کی دھن ترتیب دینے کی دعوت دی گئی۔ کمیٹی کا دوسرا اجلاس 4 جولائی کو ہوا، جس میں سینکڑوں قومی ترانے منظور ہوئے، مگر کسی کو منظور نہ کیا گیا۔ اسی دوران احمد غلام علی چھاگلا نے قومی ترانے کی خوبصورت دھن مرتب کر دی، جو اگست سن 1949 میں منظور ہو گئی۔ اسی دوران قائد ملت کو شہید کر دیا گیا، چنانچہ قومی ترانہ لکھنے کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ بالآخر دھن کے مطابق بول لکھنے کا کام ابوالاسر کہلانے والے حفیظ جلندھری کو سونپا گیا اور یوں ان کا لکھا ہوا ترانہ 7 اگست سن 1954 کو منظور ہو گیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کا دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے۔ حفیظ کی غزلوں کا سرمایہ بھی کافی ہے اور حفیظ خود کو غزل کو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے غزل میں بہت سے نئے تجربات کیے۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ملتی ہے۔ ان کی غزلیں بے حد مقبول ہوئیں، جن میں سے ایک غزل ملکہ پکھراج نے ایسی گائی کہ زبان زد عام ہو گئی۔ اس کے بول ہیں: ابھی تو میں جوان ہوں۔ آج تک حفیظ جلندھری کی شناخت ان کے لکھے ہوئے اسی مقبول گیت کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک پر اثر گیت ہے، کیونککہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور سامع کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ حفیظ جلندھری 21 دسمبر سن 1982 کو 82 برس کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا جسد خاکی مینار پاکستان تلے دفن ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔